الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوستوں بزرگوں، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے آج. جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے اندر مختلف قسم کے خیالات اور مختلف تیاریوں میں لوگ لگ جاتے ہیں. 1444 ختم ہو چکا، 45 شروع ہوا. جس طریقے سے اس مہینے کے اندر 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور خاندان رسول کے دیگر افراد کی شہادت کا واقعہ، جس کو ہم سب اب تو جانتے ہیں اور کئی لوگوں کو زبانی اب تو یاد بھی ہو چکا ہے، یہ واقعہ پیش آیا. اسی طریقے سے اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے. چنانچہ ہم کو چاہیے کہ ہم صحابہ کی داستان اور ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مراد تھی. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
دیگر صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی نے اسلام کے لیے مانگا تھا. یہ فرق ہے. مراد رسول کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو مانگ کر لیا گیا ہے. دیگر صحابہ کرام نے سمجھ کے اسلام قبول کیا اور عمر کو اسلام نے قبول کیا. اس نے بڑے بڑے فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ان کے متعلق ان کے مناقب بیان کیے ہوئے ہیں. میں نے درس سیرت کے عنوان کے اندر اس بات کے بطور اشارے کے کہا تھا کہ نبوت کے 6 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. ان کا مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا بھی. یہ ان کے اسلام قبول کرنے کا اصل سبب جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا تھی, اللہم اعز الاسلام, کہ اللہ اسلام کو اور دین کو عزت عطا فرما, سربلندی عطا فرما, قوت عطا فرما, طاقت عطا فرما. کیسے؟ عمر کو لا کر, عمر بن خطاب کو لا کر, یا عمر بن ہشام, 2 عمر کو مانگا. ایک عمر بن خطاب کو مانگا اور ایک عمر بن ہشام, مطلب ابو جہل, اس کا نام عمر بن ہشام. تو اللہ نے حضور کی دعا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کیا اور بھاگے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. یہ وہ عمر ہے جن کے درے اور کوڑے کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب زمین پر زلزلہ آتا ہے اور عمر نے اپنا درہ جب زمین کو مارا ہے تو ہند کی زمین رک گئی. یہ وہ عمر ہے جب آواز لگاتے ہیں مدینہ کے منبر پر کھڑے رہ کر یا ثانیہ الجبل کہتے ہیں, کئی 100 میل لڑنے والا لشکر حضرت عمر کی آواز کو ہوائیں کے ذریعے سے اللہ وہاں پہنچاتا ہے. یہ وہ عمر ہے جن کے خط کے ذریعے سے دریائے نیل کے اندر روانی آئی. یہ وہ عمر ہے کہ جن کو اللہ نے قوت اور شجاعت اس طریقے سے عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مدینہ کے پہاڑوں میں سے آگ نکلتی ہے. معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر دکھا دو, یہ آگ پہاڑوں میں لوٹ جائے گی. یہ کپڑا دکھایا گیا, مدینہ کے پہاڑوں میں نکلی ہوئی آگ دوبارہ اس طریقے سے لوٹی ہے. آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا, اس آگ کو دوبارہ نکلنے کی جرأت نہیں ہوئی. اللہ نے ایسی قوت اور شجاعت کا مالک بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ایسے صفات اور ایسے کمالات سے نوازا. عمر تو عمر ہے جب زمین پر بولا کرتے تھے اللہ آسمان سے اس کو قرآن کی شکل میں نازل کیا کرتا تھا. تقریباً قرآن کے اندر 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تمنا کی ہے اللہ نے قرآن بنا کر آسمان سے اللہ نے اتارا. 20 سے زائد مقامات ایسے, 20 سے زائد آیت ایسے ہیں کہ عمر کے دل کی تمنا اور اللہ قرآن اتارتا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے مانگا تھا عمر کو, ویسے ہی تھوڑی مانگا ہوگا. نبوت کی نگاہیں عمر کو پہچان چکی تھی کہ کس صلاحیت کا مالک ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین, پوری امت کی ماں, پوری امت کی امی, ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پردہ کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اپنے گھر سے نکلی، راستے میں منافقین کھڑے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھے۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ان کی غیرت برداشت نہیں کر سکے کہ رسول اللہ کی بیویوں کے متعلق یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ بھاگے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ امی جان، محمد رسول اللہ کا چھوٹا سا غلام، آپ کا بیٹا، میرا نام عمر ہے، آپ سے درخواست ہے آپ گھر پر دوبارہ لوٹ جائیے۔ منافقین کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو عمر برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کا تو وہ مقام ہے، آپ کا تو یہ اسٹیٹس ہے، آپ کی یہ عزت ہے، آپ کا تو یہ رتبہ ہے، جب آپ گھروں میں سے نکلو تو پردے کے ساتھ میں نکلا کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے پردے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں کیا، تب کی بات۔ لیکن حضرت عمر کی غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ واپس ہوتی، اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ عمر کی نگاہ کو زمین پر لوٹنے سے پہلے قرآن اتارتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بتا دیجئے، مومنہ عورتوں کو بتا دیجئے۔ حکم نازل ہو گیا پردے کا، یا حضرت عمر کی تمنا ہے یا اللہ حکم نازل کر رہا ہے؟ ونساء المؤمنین، کیا بتائیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے نکلے تو اپنے اوپر چادروں کو ڈال لیا کرے، اپنے آپ کو چھپا لیا کرے، پردہ کر لیا۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ چیز اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا اور پتہ چلے گا۔ یہ شریف عورتوں کی نشانی یہ ہے کہ جب گھروں سے نکلتی ہے تو باپردہ نکلتی ہے۔ مسلمان ماؤں اور بہنوں کو پردے کا حکم جو ملا ہے، یہ عمر کی غیرت کی برکت ہے۔ جن کی زندگیوں میں پردے نہیں ہوتے وہ خود بھی بے غیرت ہوتے ہیں، اور انہوں نے حضرت عمر کی غیرت کا لحاظ نہیں کیا۔ دیکھیں تو صحیح بے پردگی کا عالم ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ذرا نکاح کے معاملے کو ہی دیکھ لیجیے۔ اچھے اچھے گھرانوں کی عورتیں برقعوں کو لپیٹ کر رکھ لیتی ہیں، غیرت مر جاتی ہے ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہے، ان کی سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ اس طریقے سے گھومنا یہ فخر کی چیز ہے، یہ انتہائی ذلت، یہ بے غیرتی ہے۔ یہ بے پردگی تو نحوست ہے۔ کیوں مرتد ہو رہی ہے آج کی جوان بچیاں؟ کیوں بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ میں؟ ہم نے اپنی شرافت اور اپنی عزت کو خود نیلام کیا، کسی اور نے عزت ہماری بعد میں اچھالی ہے، ہم نے اپنے پیروں سے اپنی عزت کو ٹھوکر ماری ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن، پردہ یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا۔
کہ جو پردے میں ہوگی یہ اس کی شرافت کی نشانی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے پردگی میں ہوگی تو ہم شریف نظر آئے گی۔ یہ تو خود کی غیرت کا جنازہ نکالا، اور عمر جیسی عظیم ہستی کی غیرت کی پرواہ نہیں کی، جن کی برکت سے اللہ نے اپنا کلام اتارا، جن کی غیرت کو دیکھ کر رب اللہ اپنے قرآن کو اتار دے۔ اللہ نے عمر کی غیرت کو دیکھ کر اپنا حکم نازل کیا۔ ہم کیا ہوتے ہیں کہ عمر کی غیرت کا پاس و لحاظ کرنے کا احساس تک باقی نہیں رہا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ ایک دوسری مثال سن لیجیے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ طواف کرتے کرتے خیال آیا کہ مقام ابراہیم جو جگہ ہے، یعنی یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی متبرک جگہ ہے، ایک نبی کے مبارک پاؤں پڑے ہیں اس میں، لہذا حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اس بابرکت جگہ پر نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ قرآن اتارتا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو بتا دیجئے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں۔ طواف کے بعد جب تک 2 رکعت نہیں پڑھی جائے گی طواف ناقص اور ادھورا رہے گا۔ عبادت ملی ہے عمر کی برکت سے۔ ہاں یہ وہ عمر ہے جو اللہ ان کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ زمین پر عمر بولتے ہیں، آسمان پر اللہ سنتا ہے عمر کی باتوں اور اتارتا ہے۔ اس لیے دیکھیں جتنے بھی حاجی طواف کا حج کے لیے جاتے، عمرہ کے لیے جاتے، ان کو پتہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے، پڑھنی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں پڑھی 2 رکعت تو طواف ادھورا، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی جو اجازت ملی وہ کیسے ملے؟ وہ عمر کی برکت سے ملی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں انصاف کا وہ ڈنکا بجایا تھا کہ عمر جیسا منصف شاید ہی اب کوئی نظر آئے، ایسا انصاف کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے زمانے میں ایک کتا بھی دریا کے کنارے پر پیاسا بھوکا بلبلاتا تڑپتا مر جائے گا، کل عمر کا رب عمر سے پوچھے گا عمر حکومت عطا کی تھی، تیرے حکومت میں پتہ نہیں تھا تجھے جانور بھوکا مر گیا؟ ہاں آج تو انسان بھی مر جاتے ہیں بھوکے، یہ بھوکے مر بھی جائیں گے، تڑپیں گے، روزی روٹی چھین لی بھی جائے گی، کاروبار کے اوپر ٹھیس پہنچائی جائے گی۔ آج تو درد دل رہا تھا، یہ تو عمر تھے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ جانور بھی تکلیف میں نہیں آنا چاہیے، تو انسان کہاں سے تکلیف میں آئے گا؟ عمر کے دور حکومت میں یہاں تو انسان مر جاتا ہے، کوئی پوچھنے والے؟ ہاں جانور کے بچانے میں انسان مر جاتا ہے۔ مجھے بات اس پر نہیں کرنی لیکن ہوتا ہے، آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں،
وہ دور خلافت اور وہ کمالہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے 10 سال تک حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کے جھنڈے کو لہرایا تھا. 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے ہیں. اور کیا کیا ہے کہ اپنے دور حکومت کے اندر ایسے ایسے محکمے اور ایسے ایسے کچہریاں قائم کی ہے کہ آج جو بھی برکتیں نظر آتی ہے وہ عمر کی حکومت کی برکتیں ہیں. اپنے دور خلافت کے اندر امیر المؤمنین ہونے کے ساتھ ساتھ دینی کام کو بھی اس طریقے سے انجام دیا. تقریباً 2000 کے قریب قرآن کے نسخے لکھوا کر لوگوں میں تقسیم کیے. 4000 مساجد تعمیر کی، اس میں سے 900 جامع مسجد تعمیر کی جس میں جمعہ قائم کیا گیا. ہر مسجد کا امام اور مؤذن مقرر کیا گیا. ان مساجد کے اندر خطیب اور واعظ کرنے والے لوگوں کو مقرر کیا گیا. ان اماموں کی، خطیبوں کی، مؤذنوں کی تنخواہ کو اور ان کے معیار کو مقرر کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ امیر المؤمنین 36,000 بچوں نے، علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 سال کے عرصے میں 36,000 بچوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا. اندازہ تو لگائے 36,000 کو 10 سال پر تقسیم تو کرے. ہاں، ایک سال میں کتنے ہزار بچے بن گئے؟ 36,000 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی. یہ وہ ماحول امن و امان والا تھا. اور انصاف کا عالم تو یہ تھا کہ خاندان نبوت سے جو عقیدت، جو محبت، ایک تو ہماری عقیدت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہی نظر آتی ہے، باقی تو ہم سو جاتے ہیں. خاندان رسول سے عقیدت سیکھنی ہو تو صحابہ سے سیکھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا سے کہہ دیا. ایک رولز تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ جو صحابہ کرام بدر کے اندر شریک تھے، حکومت کی طرف سے ان کو جو وظیفے ملا کرتے تھے یہ زیادہ ملا کرتے تھے بدری صحابہ کو، ان کی فضیلت کی وجہ سے. ایک خاص اسٹیٹس، ایک خاص مقام تھا بدری صحابہ کا، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بھی، جبکہ حضرت حسین بدری صحابہ میں شریک نہیں تھے، پھر بھی ان کا وظیفہ بدری صحابہ کی طرح تھا. اتنا ہی تھا جتنا بدری صحابہ کو ملتا ہے. بیٹے نے ایک مرتبہ کہہ دیا، اعتراض کیا کہ ابا جان کیا بات ہے، حسین تو جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگیں لڑی ہے، کیا وجہ ہے کہ حسین بن علی کو وظیفہ زیادہ دیا جا رہا ہے اور ان کو کم ملتا ہے؟ ہاں، یہ خاندان رسول سے عقیدت اور محبت اور انصاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جلال کے اندر لال ہو گئی. جلال میں آگے تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے آج عمر سے اس طریقے سے سوال کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا کان کھول کر سن لے، حسین بن علی سے مقابلے کی بات بھی کبھی بھی مت کرنا. تو کہاں اور حسین کہاں؟ مقابلے پر اترے گا. اگر حسین کی بات کرو تو حسین کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، تیرا نانا محمد مصطفیٰ جیسا نہیں ہے.
حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تیری نانی خدیجہ جیسی نہیں۔ حسین کا خاندان تیری خاندان سے اعلیٰ ہے، تیرا خاندان حسین کے خاندان کی برابری نہیں کر سکتا، تو مقابلے پر آیا۔ حسین کی اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تیری امی فاطمہ جیسی نہیں ہے، تو کہاں حسین کے مقابلے پر اترے گا؟ حسین تو سردار زادہ ہے، سید زادہ ہے، تو میرا بیٹا غلام زادہ ہے، سید زادے کا مقابلہ کرے غلام زادہ مناسب نہیں ہے، بات کو چھوڑ دے، تو غلام ہے، سردار تو وہ ہے۔ عقیدت اور محبت کا عالم یہ تھا، ہاں یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھا، یہ محبت تھی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو میرا بیٹا ضرور ہے، حالانکہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، پھر بھی کہا جا رہا تو غلام ہے، سردار تو یہ لوگ مقابلے پر مت۔ کیا عقیدت ہونی چاہیے خاندان رسول سے؟ یہی عقیدت ہے کہ ڈھول تاشے بجائیں گے، یہی عقیدت ہے کہ نمازوں کو چھوڑیں گے، یہی عقیدت ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے نام پر روڑوں کے اوپر بے پردہ عورتوں کو نکالیں گے؟ یہ عقیدت ہے، عقیدت تو یہ، محبت تو یہ صحابہ نے بتایا ہے کر کے کہ خاندان رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ کیا واقعہ پیش آئے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہوتے ہیں رشتے میں، ان کا مکان مسجد نبوی سے قریب تھا۔ باب السلام جو گیٹ ہے مسجد نبوی کا، جب اس گیٹ سے اندر انٹری کریں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ 2-3 ستون کے بعد جو جگہ آتی ہے وہی جگہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اس جگہ پر اس زمانے کے بعد۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جب اس جگہ پر تھا تو پر نالا بنایا ہوا تھا، یعنی بارش کا پانی گرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عباس کا جو چھت کا پرنالہ جو بنایا ہوا تھا، اچانک ایک مرتبہ موسم بدل گیا، بارش گرنے لگی، پرنالے سے پانی نیچے گر رہا تھا، اور وہیں سے آنے کا لوگوں کے لیے یعنی کہ مسجد میں آنے کا راستہ تھا، نماز کے لیے جب صحابہ آتے تھے۔ اب تکلیف یہ ہوئی کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے، پانی کے چھینٹے لگنے کی وجہ سے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ صحابہ نے یہ معاملہ عمر کی عدالت میں پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس واقعے سے عقیدت بھی نظر آئے گی، اس واقعے سے حضرت عمر کا انصاف بھی نظر آئے گا کہ کس کو انصاف کہیں گے اور کس کو عقیدت کہیں گے۔ معلوم کیا تو پتا چلا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ حضرت عباس اس وقت اتفاق ایسا کہ گھر پر نہیں تھے، کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ساتھیوں کو کہا کہ بھئی چونکہ میں تو امیر المؤمنین ہوں، میں تو یہاں کا حاکم ہوں، اور چونکہ اس پرنالی کی وجہ سے نمازیوں کے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ایک کام کرو، یہ پرنالہ یہاں سے نکال کر دوسرے راستے پر لگا دو جہاں لوگوں کے چلنے پھرنے کا راستہ نہیں۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر نہیں تھے، حضرت عمر نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا، اور حضرت عمر کا یہ فیصلہ کوئی حضرت عباس کو
پریشان کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ شان عام رستے پر جو پانی گر رہا تھا اور نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف سے بچانے کے لیے حضرت عمر نے یہ سمجھا ایک حاکم ہونے کے ناطے میری اتنی ذمہ داری تو ضرور بنتی ہے کہ میں کم سے کم اس مسئلے کا حل نکال دوں۔ تو انہوں نے نکال دیا، پرنامہ بدل دیا۔ حضرت عباس گھر پر آتے ہی دیکھتے ہیں کہ پرنامہ بدل گیا۔ پوچھا بھائی کس نے بدلا؟ کہ امیر المؤمنین نے بدلا۔ کہ عمر کون ہوتا ہے اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ مجھے پوچھے بغیر میرے گھر کا پرنالہ عمر نے کیوں بدل دیا؟ کہ معاملہ جائے گا مدینہ کی عدالت میں۔ اس وقت مدینہ کے قاضی کون تھے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے پہنچتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر اپنا مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ عمر نے اپنی مرضی سے میرے گھر کے اندر اس طریقے سے کام کیا، مجھے پوچھے بغیر۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ بلاؤ عمر کو۔ کس کو بلائیں گے؟ قاضی بلائے گا۔ کس کو بلائے گا؟ وقت کے امیر المؤمنین کو بلائے گا۔ کس کو بلائے گا؟ 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکمرانی ہے اس کو بلائے گا۔ کس کو بلائیں گے آج قاضی؟ آج اس کو بلائیں گے جس کے خط سے دریائے نیل میں روانی آیا کرتی تھی۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ اس ہستی کو بلایا جا رہا ہے جس کی کوڑے کی طاقت سے اتنی زمین رک جایا کرتی تھی۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ اس ہستی کو بلایا جاتا ہے کہ جس کی چادر کے ٹکڑے سے مدینہ کے پہاڑوں میں سے نکلی ہوئی آگ ریٹرن ہو جایا کرتی تھی۔ اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، وقت کے امیر المؤمنین کو بلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت کے قاضی پہنچتے، لاؤ بلا کر عمر کو، انصاف کیا جائے گا۔ آج ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جاتا ہے عدالت میں۔ ہاں، جج کون ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے کہ عمر امیر المؤمنین آئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، ابھی تو عمر کو جو لایا جا رہا ہے وہ ایک جرم کی وجہ سے لایا جا رہا ہے۔ عدالت کا قانون ہے، کوئی جتنا بھی بڑا آ جائے قاضی کا حق بنتا ہے عدالت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو اپنی کرسی پر احتراماً کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو ہوتا کیا ہے؟ کھڑے نہیں، بائی پاس کیس امتا دیے جاتے ہیں۔ وہ تخت پر کیس ہی نہیں پہنچتا اگر کسی ایسے آدمی کا ہو تو سب معاملہ وہیں سے رفع دفع ہو ہی جاتا ہے۔ اور کتنے ہو گئے اور کتنے ہونے والے ہوں گے اللہ بہتر جانے۔ اپنے تو سیاسی آدمی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جو لوگ اس لائن کے ماہر ہیں ان کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بس اتنی بات کہتا ہوں، یہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں، قاضی بیٹھے ہوئے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا اور ایک طرف عمر۔ حضرت عباس کو کہا، ابی بن کعب نے، عباس مقدمہ رکھو، دعویٰ کرو، کیا بات لے کر آئے؟ حضرت عباس نے کہا کہ عمر نے مجھے پوچھے بغیر میرا پرنالہ بدل دیا جب میں گھر پر نہیں تھا۔ ان کا حق نہیں بنتا کہ مجھے پوچھے بغیر میرے گھر کے اندر کچھ بدلاؤ لاؤ۔ حضرت ابی بن کعب کہتے عمر جواب دو، کیا کہیں گے اس معاملے کے اندر؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جج صاحب معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ وہ پرنالہ راستے پر پڑ رہا تھا، پانی گر رہا تھا، نمازیوں کے آنے جانے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو میں نے بطور امیر المؤمنین کی حیثیت سے یہ سمجھ کر کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہوئے میں نے پرنالے کی جگہ بدل دی۔ یہ معاملہ میں نے کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عجیب بات کہی۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ ہاں، خاموش ہو گئے، صرف خاموش ہی نہیں بدل بھی دیا۔ کیا کہتے ہیں حضرت عباس؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
مکان بنا رہا تھا اور میری دیواریں چھت تک پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے کہا تھا حضور نے کیا کہا کہ عباس پرنالہ کہاں لگاؤں گے؟ حضرت عباس نے کہا کہ میرا ارادہ ایسا ہے، آپ جو حکم کریں وہی لگا دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا جس جگہ پر پہلے پرنالہ لگا ہوا تھا یہاں پرنالہ لگاؤں گے اور میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ کیسے لگائیں گے؟ عباس تم بیٹھ جاؤ، تمہارے کندھے پر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ کون بیٹھے گا؟ رسول اللہ بیٹھیں گے عباس کے کندھے پر، چچا کے کندھے پر بھتیجے بیٹھیں گے اور میں اپنے ہاتھ سے تمہارے گھر کا پرنالہ لگاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے کندھے پر بیٹھتے ہیں۔ نبوت کے بوجھ کا عالم یہ تھا، عباس کھڑے نہیں ہو سکے تھے، نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ نبوت کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی ہستی ہے جس نے نبوت کے بوجھ کو اٹھایا تھا اور اٹھا کر پہاڑ کی غار تک پہنچایا تھا، وہ صدیق اکبر۔ باقی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ نہیں سکے، اس نبوت کے بوجھ کو کیسے اٹھا سکتے؟ اور نبوت کے بوجھ پر امت کا بوجھ تھا، کیونکہ حضور کے کندھے پر امت کا بوجھ تھا نا، تو نبوت کے بوجھ پر امت کا بوجھ تھا۔ اس بوجھ کو عباس اٹھا نہیں سکے۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس نہیں اٹھا سکتے ہیں، میں اتر جاتا ہوں، میں بیٹھ جاؤں گا، میرے کندھے پر تو چڑھ جا اور تو اپنے ہاتھ سے لگائے گا جہاں بھی کہوں۔ ہاں یہ نبوت والے کندھے، ہاں حضرت حسین کی بھی سواری پر، عباس کی بھی سواری پر، کہ وہ پاکیزہ کندھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پھر حضور کے حکم کے مطابق میں نے پرنالہ لگا دیا۔ عدالت میں کہتے حضرت ابی بن کعب سے کہ جج صاحب اس بات کو سن لیجئے، جس جگہ سے عمر نے پرنالے کو نکالا ہے، یہ پرنالہ میں نے میرے محبوب کے حکم سے لگایا تھا اور عمر نے میرے محبوب کا لگایا ہوا پرنالہ نکال دیا ہے۔ حضرت عمر نے جب اس بات کو سنا ہے، آنکھیں جھکا دی، سر شرم سے جھک گیا، آنسو بہنے لگے، جب زبان خاموش ہو گئی کہ عمر نے بھی اتنی بڑی جرأت کر دی کہ رسول اللہ کا لگایا ہوا پرنالہ ہٹا دیا۔ چنانچہ عدالت میں فیصلہ سنایا گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ یہ نہیں کہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں، دوبارہ مت کریو، جائیے آپ تو بادشاہ۔ وہاں تو عدالتیں لگا کرتی تھی، وہاں انصاف کا ڈنکا یوں ہی تھوڑی بجا ہے۔ رسول اللہ کی خاندان سے محبت کی داستانیں جو صحابہ کی ہیں یوں ہی تھوڑی سنائی جاتی ہے، ہمیں تو بتانی پڑتی ہے۔ اگر ہم بتائیں نہیں تو لوگ کہیں گے نہیں کہ یہ بھی حسین کا ماننے والا ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں محبت کے پودے ایسے مرجھا گئے ہیں کہ پھر اس کو دوبارہ پانی دے کر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے۔ صحابہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ خاندان رسول سے عقیدت اور محبت کو قدم قدم پر ٹپکتی نظر آتی ہے، وہ تو ان کا عمل بتا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عمر اپنی سزا خود تجویز کروں گے، آج اپنی سزا کا اعلان خود کروں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جج صاحب میں اعلان کرتا ہوں اگر میری سزا کو عباس رضی اللہ تعالیٰ اگر منظور کر لے ہوئے مجھے میری سزا منظور ہے، اگر ان کو منظور نہیں ہے آپ جو سزا سنائیں گے عمر کھڑا رہے گا، اس سزا کو میں آج قبول کر لوں گا۔ حضرت عمر نے اپنی سزا سنائی، کیا سنائی؟ پیسے دے دوں گا، کاریگر بلوا لیں گے، نہیں عباس سنیے عمر سزا سناتا ہے۔ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ عمر خود نیچے کھڑا رہے گا، آپ میرے کندھے پر چڑھیں گے، مدینہ کے لوگ دیکھیں گے امیر المومنین سے غلطی ہو گئی ہے اور اس طریقے سے اس غلطی کی تلافی کی جاتی ہے، میرے کندھے پر کھڑے رہ کر حضور کا جہاں لگایا ہوا پرنالہ تھا اس جگہ پر عباس تم لگاؤں گے، میرے کندھے پر تم چڑھو گے۔ آج وقت کہ امیر المومنین کے کندھے پر تم کو چڑھنا۔ حضرت عباس نے کہا مجھے منظور ہے۔ حضرت عمر نے کہہ دیا جاؤ مدینہ کے اندر اعلان کرو یا اصحاب المدینہ تعالوا الى المسجد النبوی و الى بیت العباس، اے مدینہ والو آؤ مسجد نبوی کے اندر آ جاؤ، حضرت عباس کے مکان کے پاس آ جاؤ، ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ تھی، چہرے پر پسینہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین کے کندھے پر کھڑے رہ کر پرنالہ لگا رہے ہیں، مٹی اور دارا نیچے گر رہا ہے، نیچے نہیں گر رہا تھا، امیر المومنین کے چہرے پر گر رہا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، عباس آپ نبی کے چچا ضرور ہے لیکن یہ امیر المومنین ہے، ان کی عزت کا احترام کرتے لیکن یہ فیصلہ ہو کر رہا۔ حضرت عباس نے پرنالہ لگایا اور عمر کے کندھے سے اترے، حضرت عمر کو سینے سے لگایا اور کہا عمر تیرے انصاف کے چرچے سنے تھے، دیکھنا چاہتا تھا انصاف کیسا ہے، تو نے کر کے دکھایا، یہ میرا مکان مسجد نبوی میں وقف ہے، یہ دیا میں نے، تجھے پریشان کرنا میرا ارادہ نہیں تھا، مجھے تیرا انصاف لوگوں میں بانٹنا مقصود تھا کہ عمر کے انصاف کا چرچا کرنے والوں عمر کے انصاف کو آنکھوں سے دیکھو، خاندان رسول سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں خاندان رسول سے محبت کا نمونہ دیکھو کہ کس طریقے سے محبت کو پیش کیا ہے، کس طریقے سے انصاف کو پیش کیا۔ بڑی داستانیں ہیں، بڑے فضائل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، وقت نہیں ہے بلکہ زیادہ وقت ہو چکا، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔